الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے ہو جائے, ابھی آ جائے آگے انشاءاللہ. تسی بھی آج تشریف لے گا تھوڑے بغیر تو دل نہیں لگا. اچھا جی, کل ہم پڑھ رہے تھے منافقین کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں منافقین کی روش یہ ہے کہ وہ جب زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں, لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں, اطاعت کرتے نہیں تو جھوٹے ہیں, اپنی بات میں جھوٹے ہیں, اپنے قول میں جھوٹے ہیں. تو جو اپنی بات میں بھی جھوٹ بولتا ہے, قول میں بھی, اور اس کے عمل کے اندر بھی جھوٹ ہے, تو وہ منافق ہے. تو منافق کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے اللہ کا نام, رسول کا نام, لیکن اطاعت کرتا نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہم بھی زبان تک کی حد تک یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, لیکن اللہ رسول کی نہ مانیں, عمل نہ کریں, تو یہ نفاق ہے, یہ نفاق کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ بار 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 اسی لیے کیا کہ ان کی خصلتیں تمہارے سامنے آ جائیں, ان کی جو عادات ہیں وہ تمہارے سامنے آ جائیں, اور وہ عادات تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا, کہ وہ قرآن سنتا ہے, نبی کا فرمان سنتا ہے تو فوری اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کا یہ مزاج تھا, معمول تھا, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور اس پر کیا کریں گے, اطاعت کریں گے. جیسے قرآن نازل ہوتا فوری طور پر اطاعت شروع کر دیتے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان کرتے فوری طور پر اطاعت شروع کر دیتے. تو منافقین کی خصلتیں اللہ نے بار بار بیان کی. تو دو کل پڑھی تھی ہم نے. ایک یہ کہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, جب اطاعت کی باری آتی ہے تو اپنا منہ موڑ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے, اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی. فرمایا کہ وما اولئک بالمؤمنین, اللہ نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاکم ماننا, یہ سب سے بڑی بات ہے. فیصلہ اللہ کرے گا, فیصلہ رسول کرے گا, قانون اللہ کا, قانون رسول کا, حاکم اللہ کی ذات, حاکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اسلام ہے, دین ہے. لیکن منافق جو ہے وہ آپ کو حاکم نہیں مانتا. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنا دیکھتا ہے. اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا, یعنی کہ بات ایسی ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے, تو پھر دوڑ کے آئیں گے, پھر دوڑ کے آئیں گے, بھاگتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے حق پہ فیصلہ کرنا ہے اور میں حق پہ نہیں ہوں اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا, تو پھر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ بھی نفاق ہے. ہمارے آج کل معاشرے کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ غیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا کہ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فاسق ہے, کافر ہے. دو لفظ اللہ نے استعمال کیے, فاسق کے بھی استعمال کیے, کافر کے بھی استعمال. تو ہماری عدالتوں کا نظام دیکھ لیں, قانون دیکھ لیں, سب برٹش لا ہے, غیر قانونی ہے, قرآن نافذ نہیں ہے. بہرحال یہ نفاق ہے. اللہ رسول کو حاکم نہ ماننا نفاق ہے, اور اعراض کرنا شریعت سے نفاق ہے. آج جو آیت پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, اگر منافقین یہ سمجھیں کہ ہوگا ان کے لیے حق, یعنی حق کی جو بات ہے وہ یہ سمجھیں کہ ان کے لیے, ان کے یعنی کہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, وہ منافقین پھر دوڑ لگائیں گے, آئیں گے مذعنین, انتہائی عاجزی کے ساتھ, انتہائی فرما برداری کے ساتھ, انتہائی جھکتے ہوئے, کہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم کتنے متبع ہیں, کتنے مطلب اسلام پہ چلنے والے ہیں, کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں. تو یہ بھی دکھلاوا ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے ان یکن لہم الحق، کہ ان کے بارے میں فیصلہ ان کے بارے میں ہوگا، یأتو الیہ مذعنین، تو وہ آئیں گے فرما بردار بن کر، مذعنین کا ترجمہ ہے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ نبی جو ہیں اللہ کا رسول ہے، ٹھیک ہے، معجزات دیکھ چکے ہیں، نبی کی حقانیت کو دیکھ چکے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ایسا، کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے کہ دل سے یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ بیماری ہے۔ جس نے دل سے تسلیم کیا ہے اس میں ایمان ہے، وہ جھکتا ہے اللہ کے سامنے بھی اور نبی کے فرمان کے سامنے بھی۔ اور جس نے دل سے تسلیم نہیں کیا تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صرف دکھلاوا رہ جاتا ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی اندرونی بات کو بیان کر دیا، فرمایا کہ افی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ مرض سے مراد بیماری، بیماری سے مراد دل سے نہ ماننا، یہ بیماری ہے کہ وہ دل سے، منافق آدمی اسلام کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، ظاہریت میں وہ مسلمان ہیں۔ ایک تو یہ وجہ۔ اچھا، کچھ منافق ایسے ہوتے ہیں جو شک میں پڑے ہوتے ہیں، شک میں۔ کچھ لوگ ایسے تھے منافقین میں جو بعض دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کر لیتے تھے، بعض دفعہ پھر شک میں پڑ جاتے تھے، پتہ نہیں رسول ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو یہ شک کی تو نفی اللہ نے شروع میں ہی کر دی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر، ایمان کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات اللہ نے کہی سچی ہے، جو بات رسول نے کہی سچی ہے، جو بات اللہ نے کہی حق ہے، جو بات رسول نے کہی حق ہے، ہم اس میں شک نہیں کر سکتے۔ شک جو ہے یہ کفر ہے، سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں امیر تابو، یا تو دلوں میں بیماری ہے کہ تسلیم ہی نہیں کرتے دل سے، یا پھر شک کرتے ہیں۔ ارتاب کا معنی کیا ہے؟ شک کرنا، کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رسول ہیں بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں اسلام سچا ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو بھائی یہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم نے نہ بیماری پیدا ہونے دینی، ہم دل سے اسلام کو مانتے ہیں، دل سے قرآن کو مانتے ہیں، دل سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی شک نہیں ہے، ہم قرآن کو بھی سچا کہتے ہیں، نبی کے فرمان کو بھی سچا کہتے ہیں، اللہ کے بات بھی سچی ہے، نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اچھا جی، یہ دوسری بات ہو گئی کہ دو چیزیں اللہ نے بیان کر دی، یا تو منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے یا منافقوں کے دلوں کے اندر شک ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تردد میں رہتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے بیان کی یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں، منافق ڈرتا ہے کس بات سے؟ ظلم سے۔ یحیف کا معنی ہوتا ہے ظلم کر، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ان پر کہیں ظلم نہ کر دے، رسول ان پر کہیں ظلم نہ کر دے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ نالائکی بھی ہے اور سب سے بڑی بدگمانی ہے جو منافق اللہ کے بارے میں کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے خلاف ہو یا انسان کا اس میں نقصان ہو۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پوری شریعت دیکھ لیں، ایک ایک عمل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر عمل میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا، آپ کو نفع نظر آئے گا، نتیجتاً آپ کو اس کے بڑے فوائد نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یا سنت کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے، ایک پہلو۔ آپ پوری حدیث کا مطالعہ کریں، کوئی ایک چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں انسان عمل کرے اور اسے نقصان ہو جائے۔ فوائد ہی فوائد ہیں۔ یہودی یقین کریں، اس وقت یہود دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، سب سے زیادہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، اور اتنا یقین کے ساتھ کہ یار یہ بات سچی ہے، تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے مطلب اڑے ہوئے ہیں ہٹ درمی پہ۔
لیکن سٹڈی کرتے ہیں قرآن کو، وہ کہتے ہیں قرآن ایک ایسے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے کہ ہماری سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارا دماغ عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ جیسے کہ اب ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے، پھر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہودی دوڑیں گے، بھاگیں گے، کوئی ادھر پناہ لے رہا ہوگا، کوئی ادھر پناہ لے رہا ہوگا، کوئی کدھر، کوئی کدھر، کوئی کدھر، کوئی کدھر۔ تو یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے قتل کیا جائے گا، چن چن کے قتل کیا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ باغی قوم جو ہے اس وقت یہودیت ہے، اور پوری دنیا کو غلام سمجھتے ہیں یہ، اور پوری دنیا پہ حاکمیت اپنا حق سمجھتے ہیں، پوری دنیا کو قتل کرنا ان کے لیے، ان کے مذہب میں جائز ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو قتل کرنا، وہ اس کو کچھ بھی نقصان پہنچانا، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر پہاڑوں کی بھی اوڑھ لیں گے یا پتھروں کی اوڑھ لیں گے، تو پتھروں کو اللہ قوت گویائی عطا کر دے گا کہ وہ بول اٹھیں گے کہ پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، پکڑ کے قتل کر دو، تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ الا الغرقد، ایک درخت ایسا ہے کہ جو نہیں بولے گا، اس کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ درخت بولے گا نہیں۔ تو اب یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقین کریں یہودی اس کو اتنا اس پہ یقین کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں غرقد درخت کی وہ کاشت کروا رہے ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، آپ کبھی گوگل پہ جا کے سرچ کریں، لفظ صرف غرقد لکھ دیں، غین را قاف دال، غرقد لکھیں، پوری ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی۔ اور یہودی اس درخت کو اس وقت مقدس سمجھتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اور اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس درخت کی کاشت پر کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ ایک درخت ہوگا کہ اس کی اوڑ میں شاید ہم بچ جائیں، حالانکہ بچیں گے پھر بھی نہیں، لیکن ان کا ذہن یہ ہے کہ شاید بچ جائیں، کہ نبی نے کہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ درخت بولے گا نہیں۔ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر پڑھ کر یقین ہے ان کا کہ یہ سچی بات ہے، لیکن عمل نہیں کرتے یا دل سے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے منافق جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتا۔ نمبر 1، یا تو بیماری ہے، دل سے نہیں مانتا اس لیے عمل نہیں کر پاتا، یا پھر شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں سچا ہے کہ نہیں، یا پھر اس کو یہ ڈر ہے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، یحیف کا معنی ظلم کرنا، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ظلم کر دے گا علیہم ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول ظلم کر دے گا، یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا حکم دے گا کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بات ہی ان کی غلط ہے، یہ سوچنا ہی کفر ہے ان کا کہ اللہ کوئی ایسی بات انسان کو کہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر اللہ کی ہدایت کا کیا فائدہ، یا اللہ کا ہدایت دینے کا کیا فائدہ۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج کی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتا نظر آئے تو یہ دوڑتے ہوئے آئیں، اگر فیصلہ حق میں ہوتا نظر نہ آئے تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں، تو یہ نفاق ہے۔ مومن آدمی چاہے فیصلہ حق میں ہے چاہے نہیں ہے، وہ تسلیم کرتا ہے، اللہ رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ عمل نہیں کر پاتے۔ نمبر 1 بیماری، نمبر 2 شک، نمبر 3 یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ظلم نہ کر دے ہم پہ، کوئی ایسا حکم نہ دے دے کہ ہم جو ہے وہ کہیں نقصان میں نہ چلے جائیں۔ تو کافی ہے انشاءاللہ آج کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔